ایک بات یاد رکھیے گا, اف لیڈر فالو ٹائم, پوری ٹیم بھی اس کو فالو کرنے لگ پڑتی ہے. جب بھی آپ ٹائم مینجمنٹ پہ جاؤ گے, آپ کا گھر ٹائم مینجمنٹ پہ جائے گا. میرے گھر میں 6 بجے کا مطلب ہے, اگر 6 بجے میں پک کروں گا کا مطلب ہے 6 بجے پک کروں گا. 6:05 کا مطلب میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اب یہ بڑی بری بات لگتی ہے, لیکن جب رول اسٹیبلش ہو چکا ہو تو یہ بالکل برا. پھر اس کا مطلب ہے کہ 6 سے اوپر ٹائم چلا گیا تو یار یہ ہونا ہی ہونا ہے. اس پہ برا مناؤ یا نہ مناؤ, 6 بجے کا کیا مطلب ہے جی. انٹل ایک کو خدائی ایسی کام ایسا آ گیا ہے جس میں آپ کا بس نہیں چل رہا. لیکن انسانی ایرر اور غلطی جسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے آزما کے دیکھا سر, آپ اپنے وقت کی قدر کرنی شروع کریں اور اپنے وقت کو عزت دینا شروع کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے. یہ لکھ لیجئے گا. اللہ سے دعا مانگیں آپ سب, ہم سب مل کے, اللہ ہمیں صحت اور ہوش و حواس میں وقت کی قدر سکھائے. یہ نہ ہو وقت ختم ہونے لگے تو پتہ لگے وقت بڑا قیمتی چیز ہے. وقت ایک قیمتی دولت تھی. ہم ہر چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں. بندہ کہتے پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے, ہر اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں دوبارہ بنائی جا سکتی. آلموسٹ 2 چیزوں کے علاوہ, ایک تو وقت دوبارہ نہیں آتا, دوسرا ہیلتھ. یہ اگر ڈسٹرب ہو گئی تو پھر آپ گئے. تو ہم ہر چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کو اگر غور کیجئے وہ اتنی ویلیو نہیں دینی چاہیے. اور وقت کے صحیح استعمال کا نام ہے پروڈکٹیوٹی. واٹ از پروڈکٹیوٹی؟ اگر آپ ٹائم کو صحیح استعمال کرنا سیکھ گئے ہیں, پروڈکٹیو ہو گئے آپ سے. ٹاسک خود ہی ہونے لگ پڑے مکمل, کام خود ہی ہونے لگ پڑے مکمل, پروڈکٹیوٹی آپ کے اوپر چلے گی. جسٹ ایک کام آپ نے کیا, وہ کیا کیا جی, آپ نے ٹائم کا استعمال صحیح شروع کر دیا. سو ٹائم مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ کے نہ ہونے میں ایک فرق ہے, اور وہ فرق کیا ہے کہ ایک بندہ جو اپنے وقت کو ویلیو دیتا ہے وہ ایک اچھا ٹائم مینجمنٹ والا بندہ ہے, اور جو ویلیو نہیں دیتا وہ کیا ہے جی, اس کے پاس ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. یاد رکھیے ٹائم مینجمنٹ وہ نہیں کر سکتا جس کو نہ کہنی نہیں آتی. لرن ٹو سے نو. نو کا مطلب کیا ہے, آپ کہیں آئی ایم سوری یار یہ میں اچھا ہے لیکن میں معذرت کرتا ہوں یہ میں نہیں کر سکتا. سوری میرے پاس وقت نہیں ہے جی. آئی ایم سوری یہ میری پریورٹی پہ نہیں ہے. یہ ورڈ پریورٹی بھی کہیں لکھ لیجئے گا اور سرکل کر دیجئے گا. پریورٹیز, پلیز ڈسکور یور پریورٹیز, پلیز فائنڈ یور پریورٹیز. ذرا ڈھونڈیں یار زندگی میں پریورٹیز آپ کی کیا ہیں. ہر دن کی پریورٹیز ہوتی ہیں, لائف کی پریورٹیز ہوتی ہیں, ایج وائز پریورٹیز ہوتی ہیں. اور جب اپنی پریورٹیز پتہ ہیں پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے, نو آئی ایم سوری یہ میں نہیں کر سکتا. نہ وہ کہہ سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ میرے لیے اہم کیا ہے. یعنی زندگی میں صرف یس کہنا کمال نہیں ہے, بلکہ کیا ہے جی, نو کہنا بھی کمال ہے. بلکہ نو کہنے سے یہ بڑے لوگ کہتے ہیں سر ہم نو کہتے ہیں تو اگلا مائنڈ کر جائے. پھر میں کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے, آپ کی نہ ایسی ہونی چاہیے کو مائنڈ کر جائے. لیکن اس نہ میں آپ کا لاجک پریورٹیز کی بیس پہ ہونا چاہیے. آج سے نو کہنا سیکھیں. ہاں میں ہاں ملا دینا یا ہر چیز میں شامل ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. بلکہ کیا کہنا جی, آئی ایم سوری اس میں شامل نہیں ہو سکتا یا یہ میرے لیے نہیں ہے. اپنے خیال کو بھی جھٹکنا چاہیے. کیا بولا؟ اپنی فکروں کو بھی جھٹکنا چاہیے, اپنے خدشوں کو بھی جھٹکنا چاہیے. کبھی کبھی ایسے دماغ چل رہا ہے تو سوچنا چاہیے یار یہ میں کیا سوچ رہا ہوں. کیا اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے, لکھ لیں, کیا مجھے یہ سوچنا چاہیے. یہ سوال ہے, اپنے آپ سے پوچھا کریں, کیا مجھے یہ سوچنا چاہیے, کیا مجھے پریشان ہونا چاہیے, کیا یہ میری فکر مندی ہونی چاہیے. یار ہم سب انسان ہیں اور ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. ہم سب کو خدشہ آتا ہے کہ یار ہمارے رزق کا کل کو کیا بنے گا. تو فوراً کیا سوچنا چاہیے, لا حول ولا قوت الا باللہ, جس رب نے آج تک رزق دیا ہے وہ رب کل بھی رزق دے گا. یعنی ایسا کام جو پریشان کر رہا ہے, سٹریس دے رہا ہے, بار بار تنگ کر رہا ہے, تو مہربانی کر کے اس کو پہلے کریں. کیوں کریں, کہیں یہ نہ ہو اس پریشانی اور فکر میں دن ضائع ہو جائے آپ کا. تو پریورٹیز میں اس کام کو ڈھونڈیں جو فراغ ہے. کیا ہے جی, ایسا کام جو مشکل ہے اس کو کیا کر لیں جی, پہلے کر لیں. اس سے کیا ہوگا جی, سب سے پہلا کام یہ ہوگا سٹریس مینج ہو جائے گی. دوسرا کام کیا ہوگا, اس پہ زیادہ ٹائم کنزیوم ہوگا, اسے آپ فنش کر دیں گے, بہت سارا ٹائم بچ جائے گا. نمبر 3 کیا ہوگا جی, فکریں کم ہوں گی. نمبر 4 کیا ہوگا, کانفیڈنس زیادہ ہوگا. نمبر 5 کیا ہوگا, باقی سارے کام بونے لگیں گے.